ایک لڑکی نے ایک کتاب لکھی ہے انسانی کریکٹر، یعنی دنیا کے، یعنی کہ مردوں کے کریکٹر. اس نے بیسک مردوں کے اوپر کتاب لکھی ہے کہ جو مرد ہیں وہ کس کس عمر میں کس کس طرح کے کریکٹر کے مالک ہوتے ہیں. تو وہ اپنے بارے میں لکھتی ہے کہ میں ایک وقت، وہ لکھتی ہے کہ رات کے پچھلے پہر مجھے کہیں سفر کرنا پڑا، اور سفر جس راستے سے مجھے کرنا پڑا وہ ایک تو پیدل تھا، دو سنسان تھا. تو میں سفر کرتے جا رہی تھی اور کچھ آوارہ جو گنڈے ٹائپ، جو چھچھورے ٹائپ لڑکے تھے، تو انہوں نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا. اب میں تھی بھی جوان اور میں جوانی میں خوبصورت بھی تھی، تو میں نے تیز قدموں وہاں سے آگے چلنا شروع کر دیا. اب میں نے آس پاس دیکھا تو کوئی مجھے بھی ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں میں پناہ لوں. تو دیکھا سامنے مسجد تھی، تو میں نے کہا کیوں نہ میں اس مسجد میں چلی جاؤں. تو اب یہاں شاید ان کو دیکھ کے شرم بھی آ جائے اور پھر اللہ میری حفاظت بھی کرے گا. دو باتیں دماغ میں رکھ کے میں مسجد میں داخل ہوئی. ایک تو یہ کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ ضرور میری حفاظت کرے گا، اور دوسرا جو میرا پیچھا کر رہے ہیں شاید ان کو شرم آ جائے اور مسجد کے اندر میرے پیچھے نہ آئے، اس نیت سے. اب وہ کہتی میں اندر چلی گئی تو میں مسجد میں جا کر، ایک ہی کمرے کے پرانے دور کی مسجد تھی، تو وہاں میں گیا، جا کے بیٹھ گئی. دیکھا تو کونے میں ایک نوجوان خوبصورت سونی کالی سچی داڑھی بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے، اور اس کے پاس دیوا جل رہا ہے، دیوے کی روشنی سے وہ قرآن پڑھ رہا ہے. اب جیسے اس کو حرارت محسوس ہوئی کہ کوئی اندر داخل ہو، اس نے مڑ کے میری طرف دیکھا اور بڑی، جسے کہتے ہیں عجیب سی نظروں سے دیکھنا شروع ہو گیا، کیونکہ اکثر عورتیں، لڑکیاں، خواتین مسجدوں میں نہیں جاتی. اگر جاتی بھی ہیں تو ان کے الگ سے مطلب ہے کہ انتظام ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ جا کے بیٹھتی ہیں، پڑھتی ہیں، پڑھاتی ہیں. تو خیر وہ کچھ نہیں بولا اور وہ خاموش ہو کے اپنی قرآن پاک پڑھنے میں مصروف ہو گئے. اب وہ ایسا کرتا کہ اس کے ساتھ دیوا جل رہا تھا. وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد میری طرف دیکھتا، جب میری طرف دیکھتا تو اپنا ہاتھ دیوے کے اوپر رکھ لیتا، اور جب تک وہ میری طرف دیکھتا رہتا ہاتھ دیوے کے اوپر ہی رہتا. اب جیسے ہی وہ ہاتھ ہٹاتا اور میری طرف دیکھنا بھی بند کر دیتا. اب میں کافی ڈر گئی کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے. خیر کافی دیر کے بعد بالآخر تقریباً صبح کی اذانوں کا وقت ہونے والا تھا، وہ اٹھ کے میری طرف بڑھا. جب بڑھا تو میں ڈر گئی کہ اب شاید یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ جوانی میں اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اگر مجھے دیکھتا تو وہ میری طرف مائل ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا. میں ڈر گئی کہ آخر اللہ کے گھر میں بھی میری حفاظت نہیں ہو پائے گی، میں تو گئی، میری عزت خراب ہونے والی ہے. خیر وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ بہن اب اذان ہونے کا ٹائم ہے، میں اذان دینے لگا ہوں، جیسے ہی میں اذان دوں گا تو لوگ مسجد میں آنا شروع ہو جائیں گے، تو پھر اس طرح وہ کیا سمجھ بیٹھے، لہٰذا اب تم جاؤ. خیر اس نے جب یہ بات کی کر کے واپس پلٹا تو میں اٹھ کے تیار ہو گئی جانے کے لیے. تو میرے سے آواز دی، میں نے کہا بھائی میری بات سنو. واپس میرے نزدیک آیا، کہنے لگا جی بتاؤ. میں نے کہا کہ میں نے لگ بھگ 2-2.5 گھنٹے یہاں گزارے ہیں، لیکن آپ کا ایک عمل جو آپ کرتے تھے اس سے میں بڑی پریشان ہوں. وہ میرے دماغ میں بار بار ٹون کر رہے ہیں کہ آپ جب میری طرف دیکھتے تو اپنا ہاتھ دیوے کے اوپر رکھ لیتے، اور جب قرآن پڑھنا شروع ہو جاتے نیچے دیکھتے تو دیوے سے ہاتھ ہٹا لیتے. یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ اتنی خوبصورت ہیں کہ جب میں آپ کی طرف ایک نظر دیکھتا تو میرا دل چاہے کہ میں آپ کی طرف آؤں، آپ کے ساتھ زیادتی کروں یا آپ کو مائل کروں اس کام کے لیے. لیکن پھر میرے پاس دیوا، اس میں آگ جل رہی تھی. میں اپنا ہاتھ دیوے کے اوپر رکھ لیتا اور اپنے آپ کو یہ بتلاتا کہ اگر تم اس دیوے کی آگ کو برداشت کر سکتے ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ تم جہنم کی آگ بھی برداشت کر سکو. اور اگر یہ دنیا کی آگ جو کہ جہنم کی آگ سے 70 گنا کم گرم ہے، اگر اس کو تم نہیں برداشت کر سکتے تو پھر جہنم کی آگ تو بھی تم برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے جب میرا یہ دل کرتا یا میرا شیطان مجھے وسوسہ ڈالتا کہ میں تمہارے پاس آؤں، تمہیں کسی طرح کا نقصان پہنچاؤں یا تمہارے ساتھ ایسا ویسا کرنے کی کوشش کروں، تو پھر میں اپنا ہاتھ دیوے پہ رکھ لیتا تھا
اور तुम्हें गौर से देखता था कि क्या ये चंद मिनट का जो नशा है, मज़ा है, इसके लिए मैं अपने आप को इस आग में जला सकता हूँ जो इससे ज़्यादा है, इससे कई गुना ज़्यादा है जहन्नम की। लेकिन मुश्किल में 2 से 1 से आधा मिनट तक अपने हाथ को दीवे की आग पे रख पाता था। बर्दाश्त नहीं होती थी तो मैं पीछे हट जाता था, और फिर मैंने अपने आप को समझा लिया कि जब मैं ये दीवे की आग को नहीं बर्दाश्त कर सकता तो मैं जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करूँगा। तो दोस्तों, इस स्टोरी में बड़ा बेहतरीन सबक है। सबक ये है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से ऐसे गुनाह कर रहे हैं जिन्हें हमने रूटीन बना ली है, जिन्हें हमने अपनी आदत बना ली है। बाज़ यंग जनरेशन में आज भी देखता हूँ स्कूलेज, कॉलेजेस, रोड और बाज़ारों में इसी नीयत से घूम फिर रहे होते हैं कि वो लोगों को या लड़कियों को देखें या उनको ताड़ें या उनको तंग करें या उनको छेड़ें। बाज़ लोग मैंने आज भी, जिनको मैं काफ़ी हद तक जानता हूँ, कि जो इस तरह के ज़ना जैसे अमल में मुब्तला हैं। याद रखें कि हज़रत अली का कौल है कि जो शख्स ज़ना करता है जानबूझ के, एक तो होता है ना कभी कभार किसी ऐसे मामलात में इंसान से गलती से सरज़द हो गया गुनाह, और गुनाह होने के बाद उसने उसके ऊपर निदामत की, तौबा कर ली, तो वो तो मामला और है। लेकिन एक बंदा है वो रेगुलर अपना मज़ा, अपना चस्का, अपनी तलकीन, दिल की सुकून, जो भी कह लें, नफ्स की ग़ुलामी के लिए परमानेंट अगर वो जनाए का आदी है और वह जना करता है, तो हज़रत अली का कौल है कि उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक वो अपनी आँखों से अपनी बेटी के साथ या अपनी बीवी के साथ या अपनी माँ के साथ ज़ना होते देख ना ले। उसको ये महसूस होगा, उसको ये पता होगा कि मेरी इन 3 रिश्तों में, औरतों में 3 रिश्तों में से किसी एक के साथ ये अमल हो रहा है, और वो कुछ कर नहीं पाएगा। ऐसा स्टेज उसकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। और जो लोग अगर इस तरह का काम करते हैं तो ये वीडियो बिलखसूस उनके लिए है कि इस तरह के मामलात से दूर हो जाएं, तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी कर लें, तो वो सबसे बड़ा बेहतरीन माफ़ करने वाला रब्बिल आलमीन है। उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी में जो सबक था आपको अच्छा लगा होगा। इजाज़त चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।